السلام علیکم. ہیلو گائز، نیو آئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. رات کا وقت تھا، گلیاں سنسان اور خاموش تھیں. آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک تھی. علی جو ایک سنجیدہ اور خواب دیکھنے والا نوجوان تھا، اکثر رات کو اپنے کمرے سے نکلتا اور گلی کی کونے پر جا کر کھڑا ہو جاتا. وہ وہاں اس لیے جاتا کیونکہ سمرین، جو اس کے محلے کی لڑکی تھی، ہر رات اپنی چھت پر آتی. دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملتی اور ایک انجانی مسکراہٹ ان کے دلوں کو چھو لیتی. پہلی بار جب یہ اتفاق ہوا تو دونوں نے کچھ نہ کہا، مگر دل کی دھڑکنیں سب کچھ بیان کر رہی تھیں. وقت گزرتا گیا اور یہ معمول بن گیا. ہر رات چپکے سے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور ایک خاموشی میں ہزاروں باتیں کر لیتے. سمرین کے لیے یہ لمحے خواب جیسے تھے اور علی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی. ایک رات سمرین نے ہمت کر کے آہستہ سے سلام کیا. علی نے مسکرا کر جواب دیا. یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے درمیان الفاظ کا تبادلہ ہوا. چاندنی رات میں دونوں کی آوازیں ایک دوسرے کے دلوں کو سکون دے رہی تھیں. سمرین نے کہا، مجھے نہیں پتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن لگتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں. علی نے جواب دیا، شاید یہ دلوں کا رشتہ ہے جو خاموشی میں بھی سب کچھ کہہ دیتا ہے. اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ملاقاتیں بڑھ گئیں. کبھی چھت، کبھی گلی کے موڑ پر. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے. ان کی ملاقاتوں کا راز صرف رات کی خاموشی جانتی تھی، مگر دل کے اندر ایک ڈر بھی تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو حالات بدل جائیں گے. دن میں دونوں عام زندگی گزارتے جیسے کچھ نہیں ہوا، لیکن رات آتے ہی وہ لمحے ان کے لیے جادو بن جاتے. کبھی علی گلی کے کونے پر کتاب لے کر کھڑا ہوتا اور سمرین اوپر سے دیکھ کر مسکراتی. کبھی سمرین اپنے کمرے کی کھڑکی سے چاند دیکھنے کا بہانہ بناتی اور علی وہیں کھڑا رہتا. دونوں جانتے تھے کہ یہ ملاقاتیں معمولی نہیں ہیں. ایک رات علی نے کہا، سمرین، یہ وہ لمحے میرے لیے زندگی ہیں، لیکن ڈر ہے کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے. سمرین نے دھڑکتے دل سے جواب دیا، ختم تو صرف خواب ہوتے ہیں، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. ان کے الفاظ میں یقین کم اور خواہش زیادہ تھی، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ دنیا کی نگاہوں میں یہ ملاقاتیں آسان نہیں. ایک رات بارش ہونے لگی، گلی میں پانی جمع ہو گیا اور فضا میں ٹھنڈک بڑھ گئی. سمرین چھت پر آ کر بھیگنے لگی. علی نے نیچے سے آواز دی، تم بیمار ہو جاؤ گی، اندر چلی جاؤ. سمرین نے ہنستے ہوئے کہا، محبت کی بارش میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا. یہ الفاظ علی کے دل میں اتر گئے. وہ لمحہ دونوں کے لیے یادگار بن گیا. وہ بارش، وہ ہنسی اور وہ دھڑکنیں، سب کچھ ایک کہانی میں بدل گیا. اس رات کے بعد ان کے درمیان خاموشی اور بھی گہری ہو گئی. ہر ملاقات ایک نئے احساس کو جنم دیتی، لیکن دل میں چھپا ڈر اب بھی باقی تھا، کیونکہ گھر والوں اور معاشرے کے اصول ان کی راہ میں دیوار کی طرح کھڑے تھے. کچھ دن بعد علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سمرین کو کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا. ایک رات وہ گلی کے کونے پر کھڑا ہوا اور کہا، سمرین، اب اور چھپانے کی ہمت نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں. سمرین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. اس نے لرزتی آواز میں کہا، علی، یہ بات تو میرے دل میں بھی تھی، مگر ڈر نے کبھی کہنے نہیں دیا. وہ لمحہ دونوں کے لیے سب سے قیمتی تھا. ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اس خوشی کے ساتھ ایک سوال بھی تھا، کیا یہ محبت صرف رات کی ملاقاتوں تک محدود رہے گی یا کبھی دن کی روشنی میں بھی قبول کی جائے گی؟ راتیں گزرتی گئیں اور محبت گہری ہوتی گئی. کبھی سمرین نیچے آ کر گلی کے درخت کے پاس کھڑی ہوتی اور علی دور سے اسے دیکھ کر مسکراتا. کبھی دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک رات سمرین نے کہا، کاش یہ وقت کبھی نہ رکے. علی نے جواب دیا، وقت رک نہ سکے تو کیا ہوا، یہ یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی. لیکن دونوں جانتے تھے کہ یہ سب چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہمیشہ نہیں چل سکتی. ایک دن حقیقت ان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، ان کے خوابوں کی دنیا اور معاشرے کی سخت حقیقت میں ایک جنگ شروع ہونے والی تھی. ایک رات جب سمرین چھت پر آئی، اس کے چہرے پر اداسی تھی. علی نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ سمرین نے آہستہ سے کہا،
میرے والدین نے میری شادی کی بات شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر علی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، سمرین، کیا تم اپنے دل کی آواز کو چھوڑ دو گی؟ سمرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، مگر اپنے والدین کے خلاف بھی نہیں جا سکتی۔ وہ رات دونوں کے لیے سب سے بھاری تھی۔ خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس خوشی کو توڑ کر دنیا کو اپنی محبت کا سچ دکھائے گا۔ شادی کے دن قریب آتے ہی علی کا دل بے قرار ہوتا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ محبت چھپانے کی نہیں بلکہ جینے کی چیز ہے۔ ایک رات اس نے سمرین کو کہا، کل سب کے سامنے میں سچ کہوں گا۔ سمرین کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ شادی کے دن علی سب کے سامنے آ گیا اور اعلان کیا، یہ لڑکی میری ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ سمرین نے لرزتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں علی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی، مگر آخرکار محبت جیت گئی۔ والدین نے وقت کے ساتھ حقیقت کو قبول کر لیا۔ علی اور سمرین کی کہانی نے ثابت کیا کہ محبت رات کی خفیہ ملاقاتوں سے شروع ہو کر روشنی میں بھی اپنی جگہ بنا سکتی ہے۔